آدمی کبھی کبھی یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں تو کسی سے کچھ وصول نہیں رہا، میری ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کے لیے میں نے کوئی قرض جو ہے سود پر لے لیا، تو کہیں وہ اپنی مجبوری کا رونا روتا ہے، اور چونکہ وہ سود کا لینے والا نہیں ہے تو اپنے آپ کو معصوم سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے اور لینے والے کے سلسلے میں یکساں بات فرمائی۔ روایت میں یہ ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔ نظام کو جب ختم کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے دونوں طرح سے بات کرنی پڑے گی۔ جب تک کہ سود دینے والے رہیں گے، سود لینے والے رہیں گے۔ اگر سود دینے والے ختم ہو جائیں تو سود لینے والے اپنے آپ ختم ہو جائیں۔ ایک ایسے نظام معیشت کے لیے کوشاں ہو جائے جو انٹرسٹ فری ہو۔ صدیوں ہو گئے، آپ دیکھیے اس امت کی یہ بھی تو ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نظام حیات کو اپنی زندگیوں کے اندر میں رائج کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم جمعہ اور جمعہ کے دن درود شریف کا اہتمام کرنے کی خصوصی ہدایت، لہٰذا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ مبارکہ جو تلاوت کی گئی اس کی ترجمانی کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ سورہ البقرہ کی اس آیت نمبر 278 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے اپنا تقوی اختیار کرنے کی ہدایت کی، اور پھر سود کے بقایا جات چھوڑ دینے کے سلسلے میں ہدایت فرمائی۔ مزید یہ بھی کہ اگر اس طرز عمل کی خلاف ورزی تم کرتے ہو، اگر سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اپنے آپ میں قرآن کریم کا ایسا مقام جہاں پر بہت سخت قسم کا رویہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار کیا گیا۔ رحیم و رحمان پروردگار نے اپنے حدود کے توڑنے کی مخالفت کی۔ وہ حدود جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ ہے، وہ حدود جن پر انسانی معاشرے کی فلاح و بہبود کا دار و مدار ہے، ان حدود کی حفاظت عوام الناس پر، تمام تر بندگان خدا پر لازم قرار دی گئی۔ اور چند ایک حدود اپنے آپ میں اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کو توڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شدید ناراضگی بلکہ عتاب کا اظہار فرمایا۔ اور قرآن کریم کے ان مختلف مقامات میں سے یہ بھی ایک مقام ہے کہ سود کی حرمت کے سلسلے میں، سود کے حرام کیے جانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات مبارکہ، جو احکامات اپنی کتاب مقدسہ میں نازل فرمائے ہیں، ان کی خلاف ورزی اگر اہل ایمان کرتے ہیں تو انہیں اس بات کا انتباہ دے دیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ اہل ایمان سے تو نہیں ہو سکتی، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل ایمان نے یہ جو طریقہ اختیار کر لیا سود کو اپنے اوپر حلال کر لینے کا، یا سود کے لین دین کے کاروبار کو جاری و ساری کرنے کا، اس کو مباح رکھنے کا، اپنے آپ میں ایک ایسا ناپسندیدہ بلکہ مبغوض عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی غضب کو بھڑکانے والا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی پاداش میں ایسے شخص کے خلاف اپنی طرف سے اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ایسے موضوع سے
ایک ایسے ٹاپک کو آج ہم زیر بحث لانے جا رہے ہیں جس کے سلسلے میں اسلام کا عقیدہ یہ رہا ہے کہ اسلام نے سود کو نہایت مذموم، نہایت ہی ناپسندیدہ اور ایک ظالمانہ فعل قرار دیا ہے۔ قابل مذمت بھی ہے، اپنے آپ میں ظلم سے بھرپور بھی ہے، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حد درجہ ناپسندیدہ ہے۔ پھر اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگر سود چھوڑنے کو تیار نہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہ بات زیر نظر ہونی چاہیے کہ ذات باری تعالیٰ سے ٹکرا کر کون کامیاب ہوگا۔ ہم تو اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے کجا کہ اس طرح کی کوئی بات کریں، اس طرح کا کوئی عمل اختیار کریں۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی ارشاد ہے کہ سود خور قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے وہ کسی آسیب کے سائے کے تلے، کسی جن کا، کسی آسیب کا سایہ ہمارے طور پر بولا جاتا ہے۔ آدمی جو ہے مغبوط الحواس بن کر کے رہ جاتا ہے، پاگل پن کا ایک دورہ ہے جو اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ تو روز قیامت سود کھانے والا آدمی اس حیثیت سے اٹھایا جائے گا کہ وہ اپنے آپ میں نہیں ہوگا، اس پر ایک طرح کا جنون طاری ہوگا، اس پر ایک طرح کا پاگل پن طاری ہوگا۔ لہٰذا یہ بات بھی ہم لوگوں کو سود خوروں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ملتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے بھی سود کے سلسلے میں سخت قسم کی مذمت آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں یہ بات ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ سود جو ہے اپنے آپ میں ایک ایسی خرابی ہے، ایک ایسی برائی ہے کہ اس کا کمتر درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ میں بدکاری کرے۔ کمتر درجہ سود کا، کم سے کم درجہ۔ سود کے گناہ کے وبال کو دیکھیے، سود کے گناہ کی جس طرح سے مذمت کی ہے اور سود سے بچنے کی جو تلقین اور تاکید کی گئی ہے، اس کے ضمن میں یہ بات آتی کہ سود کا ادنا سا درجہ اپنے آپ میں اپنی ماں کے ساتھ میں بدکاری کرنے کے برابر قرار دیا گیا۔ لہٰذا حد درجہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور احتیاط کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ ایک ایسی شے بھی قابل رد ہے جس پر سود کے ہونے کا شائبہ ہے، باقاعدہ وہ سود نہ بھی ہو، لیکن اگر اس پر کسی شخص کو یہ شبہ ہو جائے کہ یہ مال سود کا مال ہے، یا اس پر یہ شبہ ہو جائے کہ یہ مال جو ہے سودی ذرائع سے آیا ہوا ہے، اپنے آپ میں وہ چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حرام قرار پائی۔ تو یہ چیزیں بھی ہم لوگوں کو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے۔ مزید یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سود کے ایک درہم کو 36 زنا سے بڑھ کر قرار دیا گیا۔ سود کے ایک درہم کو، اب درہم اور دینار کی کرنسی ہمارے یہاں پر نہیں ہوتی، لیکن درہم کے تعلق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ درہم چاندی کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا، اور سود کا ایک درہم 36 زنا سے بڑھ کر قرار دیا گیا۔ آدمی ایک بار زنا کرے اور آدمی 36 بار زنا کرے، اور یہ عمل اس کا جو ہے سود کے ایک درہم کو کھا لینے کے برابر ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر قابل مذمت ہے سود، کس قدر ناپسندیدہ اور مبغوض ہے سود۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان گناہ سے خوب بچو جو بخشے نہیں جائیں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ سود کھانے والا قیامت کے دن مغبوط الحواس، مجنون کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس بات کی مذمت اس حد تک ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی گناہوں میں سے ایک گناہ معلوم ہوتا ہے، اور ایک ایسا شخص جو سود خوار ہے اس کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے دن وہ مغبوط الحواس، پاگل پن کی حیثیت سے، ایک پاگل کی حیثیت سے، مجنون کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کو نہایت کھل کر کے بیان کیا تھا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت میں جو سود کا رواج تھا اسے میں اپنے قدموں کے تلے رون دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نظام سود ہم نے اپنے اوپر اس قدر حرام کر دیا گیا
کہ اب اس نظام کے ہم قائل نہیں رہیں گے، بلکہ تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اس سودی نظام کا حصہ بننے سے بھی اپنے آپ کو روک لے، کہ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور موقع کون سا؟ حجۃ الوداع کا موقع، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے عام اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جو آخری نصیحتیں کی ہے، ان نصیحتوں کے اندر میں یہ نصیحت آتی ہے کہ زمانے جاہلیت کے نظام سود کو ہم اپنے پیروں تلے دفن کر دیتے ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے سود کو قلعدم قرار دیتا ہوں۔ کہنے کا منشا یہ کہ جو بھی بقایا جات تھے ان سب کو قلعدم قرار دیا گیا۔ قلعدم قرار دینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے وصولیابی کی کوئی کوشش نہیں ہوگی۔ لہذا نظام سود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں تلے دفن کر دی۔ مسلمانوں کی اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سودی نظام کے برخلاف اس نظام کے اوپر چلے جو غیر سودی قسم کا ہے۔ انسانی ضرورتیں ہیں، اور آمدنی کے اعتبار سے دنیا کے تمام تر لوگ ایک درجے والے نہیں ہیں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کسی کو کبھی ضرورت پیش آ ہی جاتی ہے اور کسی کے آگے اسے ہاتھ پھیلانا ہی پڑتا ہے، قرض کا خواہاں بن جاتا ہے وہ۔ ایسے میں ہمارے پاس میں ایک متبادل نظام ہونا اشد ضروری ہے تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو وقت رہتے مکمل کیا جا سکے، پورا کیا جا سکے۔ انشاءاللہ اس پر پھر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلقین ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کی کہ سود سے بچو اگر شبہ سود سے بھی ہو، نہ صرف سود سے بچنے کی تاکید بلکہ اس مال سے بچنے کی بھی تاکید جس پر سود ہونے کا شبہ ہو۔ اور اسی ضمن میں ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر بھی ملتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت میں کوئی شخص سودی کاروبار میں ملوث ہو تو امام المسلمین کی ذمہ داری ہے کہ اس سے تائب ہونے کا تقاضا کرے، اور اگر وہ تائب نہیں ہوتا تو اس کی گردن مار لی جائے۔ یہ اس نظام کے لوگوں کے لیے جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہے، اور وہاں پر یہ بات اس حد تک بھی اسلامی حکومت کو اجازت دی گئی، ایک آدمی جو سودی کاروبار کے اندر میں ملوث ہے اول تو اسے منع کیا جائے کہ وہ اس کام سے تائب ہو جائے، توبہ کر لے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کی جو سزا ہوگی وہ بھی بیان کر دی گئی۔ سود کی حقیقت کیا ہے؟ سود کے سلسلے میں بھی آج بذات خود لوگ جو ہے مختلف مغالطوں کا شکار ہے، اور کہیں پر اس بات کو مباح ٹھہرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سود لینا تو حرام ہے لیکن دینا حرام نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زمن میں کیا ارشادات ہیں ان کو سمجھتے چلیں۔ اول تو یہ سمجھیں کہ سود کی حقیقت کیا ہے۔ سود کی حقیقت کے سلسلے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہم لوگوں کو بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینار کا دینار سے اس طرح تبادلہ ہونا چاہیے کہ کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہو، درہم کا درہم سے تبادلہ اس طرح ہونا چاہیے، درہم کا درہم سے تبادلہ ایکسچینج اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کمی بیشی نہ ہو۔ میں نے آپ کو ایک وقت مقررہ کے لیے ایک رقم دی، اور وقت مقررہ کے گزر جانے کے بعد میں اتنی ہی رقم آپ سے وصول۔ اگر میں نے 1000 روپے دیے ہیں ایک مہینے کے لیے تو مہینے کے اختتام پر میں آپ سے 1000 روپے ہی لوں، نہ اس میں کوئی کمی ہو نہ اس میں کوئی بیشی ہو، نہ اس میں کوئی کمی ہو نہ اس میں کوئی زیادتی ہو۔ یہ بات سمجھا کر کے بتائی گئی کہ جس قدر درہم دیے گئے، جس قدر دینار دیے گئے اتنے ہی وصولے جائیں، اس میں کمی بیشی نہ ہو، کیونکہ یہ کمی بیشی تو در حقیقت سود ہے۔ اگر آپ نے زیادہ وصولے تو گویا کہ آپ نے قرض دار سے اپنی رقم واپس لیتے وقت سود لیا۔ لہٰذا یہ بہت ہی کلیئر کٹ قسم کا تصور اور کانسیپٹ ہے جو اسلام نے دیا ہے، اور اس کو سمجھنے میں کسی مغالطے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کا کسی تجارت کے اندر میں پیسہ لگانا، وہاں سے نفع و نقصان کا وہ حقدار ہو جائے، بات علیحدہ ہے، لیکن اگر سمجھ لیجئے کسی کو پیسہ دیا گیا قرض کے طور پر، اور وقت کے گزرنے کے بعد میں اس سے قرض کے علاوہ بھی کوئی رقم وصولی گئی، یہ عین سود ہوگا۔ اس ضمن میں آگے یہ بھی خلاصہ ہم لوگوں کو ملے گا
کہ بینکوں کے اندر میں آپ پیسہ جو والنٹریلی رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، اس پر جو سود دیا جاتا ہے وہ بھی اپنے آپ میں ویسا ہی حرام ہے کہ آپ نے کسی مالی ادارے کے پاس میں اپنی رقم رکھی اور اس رقم کو رکھنے کے بعد میں اس پر آپ نے سود لیا، گو کہ دینے والے نے اپنی مرضی سے دیا ہے، لیکن لینے والے کے اوپر وہی قباحت عائد ہوتی ہے جو از روئے قرآن اور سننا کسی سود خور پر عائد ہوگی، کہ آپ نے اپنی رقم وہاں پر رکھی اور رکھنے کے بعد میں اس رقم کے اوپر آپ نے سود یا بیاج لیا۔ ایک تو وہ پہلو ہے کہ سودی قرض لینے والے کے تعلق سے جیسے سود کا لینا حرام ہے، اسی طرح سودی قرض حاصل کرنا اور اس پر سود ادا کرنا بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر لعنت فرمائی، لینے والے پر بھی اور دینے والے پر بھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سود لینے اور دینے والے دونوں برابر ہیں۔ آدمی کبھی کبھی یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں تو کسی سے کچھ وصول نہیں رہا، میری ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کے لیے میں نے کوئی قرض جو ہے سود پر لے لیا، تو کہیں وہ اپنی مجبوری کا رونا روتا ہے، اور چونکہ وہ لینے والا نہیں ہے، سود کا لینے والا نہیں ہے، تو اپنے آپ کو معصوم سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والے اور لینے والے کے سلسلے میں یکساں بات فرمائی۔ روایت میں یہ ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔ نظام کو جب ختم کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے دونوں طرح سے بات کرنی پڑے گی۔ جب تک کہ سود دینے والے رہیں گے، سود لینے والے رہیں گے۔ اگر سود دینے والے ختم ہو جائیں تو سود لینے والے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کریم کا منشا جو ہے ایک ایسے نظام کو ترتیب دینا ہے جو سود سے خالی ہو۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ایک ایسے وقت میں یہ بات کہہ رہا ہوں جبکہ پورا کا پورا بین الاقوامی نظام معیشت ہی سود پر مبنی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ ایک رائج النظام نظم کے ساتھ میں ہم بھی اپنے آپ کو مجبوری کا رونا روتے ہوئے رو لیں، مجبوری کا رونا روتے ہوئے اس نظام کا اپنے آپ کو حصہ بنا لیں۔ کوئی چیز کو مجبوراً اختیار کر لینا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شروعات میں کوئی چیز مجبوراً اختیار کر لی جاتی ہے، لیکن پھر وہ ایک عادت بنتی چلی جاتی ہے، اور کبھی وہ وقت بھی آتا ہے جب اس کی شناعت اور حرمت جو ہے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ آدمی بار بار جب کوئی جھوٹ کہتا ہے تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب جھوٹ کو جھوٹ سمجھنے کی حس ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے جھوٹ بولنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی سچا قول اس نے کہہ دیا۔ سود کے سلسلے میں بھی یہی بات، ایک مرتبہ یہ دروازہ آپ نے اپنے اوپر کھول دیا تو پھر یہ کھلتا ہی چلا جاتا ہے، اور پھر کہیں یہ احساس بھی مر جاتا ہے کہ جو چیز میں لے رہا ہوں وہ در حقیقت سود ہے۔ رب تعالیٰ کا دین اس بات کا خواہاں ہے، اس بات کا تقاضا فرماتا ہے کہ مسلمان اپنے اندر میں اس معیشت کو فروغ دیں جو بلا سودی قسم کی ہے، انٹرسٹ فری اکانومی کو، اور یہ چیز ممکن ہے۔ آپ دیکھیے، ایسا کوئی لازمہ نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ ہم جو ہے سودی قرض لینے پر اپنے آپ کو مجبور پائیں۔ انسان کے اندر میں اگر سمجھ لیجئے ہمت اور شجاعت ہے، انسان کے اندر میں محنت اور جفاکشی کا جذبہ ہے، صبر و قناعت والی بات ہے، تو پھر آمد و خرچ کے درمیان میں اگر وہ تنظیم کرتا ہے تو اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ وہ سودی قرضوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے کسی سود خار کے در پر آپ پہنچ جائیں اور اس سے سودی قرض لیں، بہتر یہ ہے کہ اپنے آمد و خرچ کی تنظیم کریں کہ مجھے ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ یا ایک دن کے خاتمے پر اتنی آمدنی ہونی ہے، لہٰذا میں اپنے خرچ کو اس قدر نہ بڑھا لوں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے یا کسی سود خور کے پاس میں جا کر کے سودی قرض کے لیے مجھے تقاضا کرنا پڑے۔ بسا اوقات ہوتا یہی ہے، آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنی ضرورتوں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو پھر اپنی محتاجی ہمیں لاحق ہو ہی جاتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر لے لیجئے، ایک آدمی کی استطاعت نہیں ہے دعوت ولیمہ کرنے کی، ایک آدمی کی استطاعت نہیں ہے کہ باراتیوں کو یوں کہہ لیجئے کہ کوئی پرتکلف دعوت کرے، ان کی نہ کرے وہ،
اس بات سے تو کہیں بہتر ہے کہ کہیں سودی قرض لے کر کے ان ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ پھر ایک دوسری شے یہ بھی کہ جینوئنلی آدمی کبھی کسی اعتبار سے اپنی کسی غرض کے لیے، ایک جائز غرض کے لیے کبھی اس کا ہاتھ تنگ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہے جو ہو گیا، بچوں کی تعلیم ہے جس کے لیے اسے عین وقت پر پیسوں کی ضرورت پیش آئی، یا کوئی اور جائز ضرورت ہے، ایسے میں افراد امت کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، خاص کر ان امیر اور متمول لوگوں کی جن کے پاس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے فاضل رقم بھی دی ہے، کہ وہ اپنے ان ضرورت مند بھائیوں کی مدد کریں، ان لوگوں کو سودی قرضوں سے بچانے کے لیے ان کو آسان قسطوں پر قرض دیں، اور لینے والے کی بھی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ حسب وعدہ جس سے قرض لیا ہے اس کے قرض کو لوٹائے، ورنہ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی جس نے قرض دیا ہے آئندہ کسی ضرورت مند کو قرض دینے سے رک جاتا ہے۔ آپ کی اپنی ضرورت کے لیے آپ نے قرض آج کی تاریخ میں لے تو لیا، لیکن جب واپسی کا وقت آیا تو آپ ہیلے بہانے کرنے لگے، واپسی کا وقت آ گیا تو فون کرنے والے کے فون کا جواب بھی دینا آپ نے بند کر دیا۔ ایسے میں جو دینے والا ہے وہ آئندہ دینے سے کترانے لگتا ہے، وہ تو بیچارہ کوئی اپنے تئیں ایسا نظم بھی نہیں رکھتا کہ آپ سے پیسے وصولے۔ ایسے میں آپ کی ذمہ داری دوبھر ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ اس دنیا کا دینا بقدر آسان ہے، آخرت کے اندر میں جب دینے کا موقع آئے گا نا تب بڑی مشکل پیش آئے گی، کہ اس وقت تو آپ خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں گے، اور قرض دینے والا جب قرض کا ڈیمانڈ کرے گا تو پھر کیسے ادائیگی ہوگی؟ ہماری جو نیکیاں ہیں وہ اس قرض کی ادائیگی کے لیے اس شخص کے حصے میں دی جائے گی جس نے قرض دیا تھا، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر اس کی جو برائیاں ہیں وہ اس آدمی پر ڈال دی جائے گی جس نے قرض لیا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اس دنیا کی جو ادائیگی ہے اسی دنیا میں کر دیجئے، آخرت کے اندر میں یہ بقایا جات کے ساتھ میں اگر حاضر ہوں گے تو خدا نخواستہ وہاں کی واپسی بہت مشکل ہو جائے گی۔ مفلس کون والی حدیث ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا تھا، مفلس کون، غریب کون؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ جو تہی دست ہے، جس کے پاس میں پیسہ نہیں، جس کے پاس میں سامان ضرورت نہیں، جو اپنی ضرورتوں کے لیے لوگوں کا محتاج۔ بہرحال ایک غریب کی جو ڈیفینیشن ہے، ایک مفلس کی جو تعریف عام طور پر سمجھی جاتی ہے وہ پیش کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری قوم کا مفلس وہ نہیں ہے، میری قوم کا مفلس وہ شخص ہے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا بہت ساری نمازیں لے کر، دیگر افعال خیر لے کر، مزید عبادتیں لے کر، لیکن اس حال میں حاضر ہوا کہ کسی کا حق مارا ہے، اس حال میں حاضر ہوا کہ کسی پر دشنام ترازی کی ہے، کسی کو گالی گلوچ کی ہے، کسی کے ساتھ میں کوئی اور ظلم کیا ہے۔ اب یہ سارے مظلومین اپنے ظلم کا حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے، اور پھر وہ شخص جو ظالم ہے اس کے پاس میں ان مظلوموں کے اوپر ہوئے ظلم کا تدارک کرنے کے لیے، دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ تب ادائیگی کیسے ہوگی؟ تب آتا ہے حدیث میں کہ اس ظالم کی اگر کچھ نیکیاں ہیں تو ان مظلوموں پر تقسیم کر دی جائے گی، اور پھر بھی ان کے حق کی ادائیگی نہیں ہوئی تو پھر اس ظالم کے سر پر وہ سارے گناہ ڈال دیے جائیں گے جو ان مظلوموں کے حصے میں، اور پھر یہ بڑا خسارے کا سودا ہوگا جو اس دن اس کے سامنے پیش آئے گا، یہاں تک کہ گھسیٹ کر کے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو میرے بھائی کہنے کا منشا یہ کہ کسی نے اگر آپ کی ضرورت کو پورا کیا ہے بر وقت، اور قرض کی حیثیت سے اگر کوئی رقم دی ہے تو اس کو دینے سے نہ چوکیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، اور اس مجبوری کے چلتے اس بیچارے سے کم درخواست تو کیجئے کہ آج نہیں کل نہیں پرسوں، یا صدق کے دل سے کم از کم اسے معافی کے خواستگار تو بنے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کم از کم وہ آپ کا قرض جو ہے معاف کر دے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا، محض آناکانی ہوتی ہے، اس گلی سے وہ آ رہا ہے اور نظریں بچا کر آپ دوسری گلی سے نکل گئے، یہ طرز عمل نہ ہو۔ پھر اس کے بعد میں آخری چند ایک باتیں
مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ کچھ حل بھی بتا دیا جائے. لہٰذا حل تو یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلا حل کہ ایک ایسے نظام معیشت کے لیے کوشاں ہو جائے جو انٹرسٹ فری ہو. صدیوں ہو گئے، آپ دیکھیے اس امت کی یہ بھی تو ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نظام حیات کو اپنی زندگیوں کے اندر میں رائج کرے. وہ روزہ نماز کی حد تک محدود ہو کر کے نہ رہ جائے. روزہ اور نماز کی اہمیت سے اور ان کی ادائیگی سے مجھے ذرا بھی مفر نہیں اور نہیں ہو سکتا. ہم خود بھی پابند رہیں اس بات کہ اپنے بچوں کو بھی روزہ نماز کا پابند بنائیں، دیگر عبادتوں کی بھی ترغیب دیں، لیکن اس نظام حیات کا کیا جس کو برپا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی؟ کہیں تو کوئی کوشش ہو ہی سکتی ہے. جماعت نے اپنی سطح پر راحت کوآپریٹو سوسائٹی کا قیام کیا اور اس کے ذریعے سے ضرورت مندوں کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کی تکمیل کی. ہماری دینی جماعتوں کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے، آپ دیکھیے، کہ وہ اپنی طرح پر اپنے ریسورسز کو پول کر کے کوئی ایسا کریڈٹ سسٹم بنائے جو انٹرسٹ فری ہو اور جس کے ذریعے سے لوگوں کی چھوٹی بڑی ضرورتوں کی تکمیل ہو سکے. یہ ممکن ہے. آپ دیکھیے چند ایک افراد مل کر کے بھی اس کام کو کر سکتے ہیں اور اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ دو طرفہ ٹریفک ہو. ایسا نہیں کہ دینے والا دیتا چلا جا رہا اور لینے والا واپس ہی نہیں کر رہا. پھر تو کئی ایک شکلیں بنی اور بننے کے بعد میں ٹوٹ بھی گئی، بکھر بھی گئی. لازم ہوگا اس بات کے لیے کہ یہ ٹریفک دو طرفہ ہو، دینے والا دے اور لینے والا اپنی ذمہ داری سمجھ کر لوٹائے بھی. افراد بھی اپنے طور پر یہ کام کریں. اگر سمجھ لیجئے کوئی باقاعدہ نظم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو حیثیت دی ہے اور کوئی ضرورت مند آ ہی جاتا ہے تو وہ قرض کے اوپر دیں. سورہ البقرہ کی آیت قرآن کی سب سے طویل آیت، اس میں باقاعدہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ لین دین کیسا ہو، اس کے اوپر گواہ کیا ہو، مدت درج کر دی جائے کہ بھئی اتنی مدت کے لیے قرض دیا گیا. رب تعالیٰ کا دین اپنے آپ میں ہر اعتبار سے مکمل. لہذا توفیق پائیں اللہ تعالیٰ کے اذن و فضل سے اس نظام حیات کو بھی اپنی زندگیوں کے اندر میں اور اپنے معاشرے میں لانے کی، جو نظام اپنے آپ میں انسانی خیر و فلاح کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سود سے، سودی قرضوں سے، سود کے لین دین سے ہم سبھی کو مامون و محفوظ رکھے اور اپنے فضل و مہربانی سے